اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی، آج جو ہم آیت کر رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 34، اس کی ٹرانسلیشن ہے جی۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیز بتائی جو فرشتے نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تعظیماً سجدہ کرو۔ اور کس نے انکار کیا؟ ابلیس نے۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، وہ کیونکہ جن تھا اور عبادت اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی کرتا تھا اور اپنے تقویٰ کی وجہ سے اتنا مقام حاصل کر لیا تھا کہ فرشتوں کے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ سجدہ جو ہے وہ تعظیماً اس وقت حضرت آدم کو کرایا گیا، حضرت یوسف کے ٹائم بھی یہ الاؤڈ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ چیز منع ہے، ایون آپ رکوع تک بھی کسی کو جھک کے نہیں مل سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی جو نام تھا اس کا ابلیس نہیں تھا، اس کا نام عزازیل تھا، اور ابلیس کے نام سے جانا جاتا تھا کیونکہ یہ بہت ہی مایوسی اور امید جس میں ختم ہو جاتی ہے نا، اس لیے یہ اس کو ابلیس کہتے ہیں۔ اور اس میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ بتایا کہ جب ہم آخری لفظ دیکھتے ہیں کافرین، یعنی کہ یہ اللہ کا انکار نہیں کر رہا تھا، یہ صرف اللہ کے ایک حکم کو نہیں مان رہا تھا، تو کافروں تک کی حالت کو پہنچ گیا تھا، یعنی عمل میں کفر کر دیا تھا نا، انکار کر دیا تھا۔ اور ہم کتنے اللہ کے حکم نہیں مانتے اور اپنے آپ کو اتنا متقی سمجھتے ہیں، تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کا حکم نہ ماننا سمجھے آپ نے کفر کر دیا ہے، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے جو اور تکبر میں ایک دفعہ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے یہ روایت ہے کہ عمر بن عاص سے مروی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا نا، وہ اوندھے منہ جہنم میں گر پڑے گا۔ تو تکبر ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کیونکہ بحث کر رہا تھا کہ اس کو سٹیٹس ہائی چاہیے تھا، تکبر کس بات کا تھا؟ اس کو یہ تھا کہ یہ مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، اس کو اپنی ریکگنیشن چاہیے تھی اور مجھے اتنا زیادہ علم ہے، میں کیوں جھکوں؟ یہ اپنی بات پہ بحث کر رہا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی چیز حکم دے رہا ہوتا ہے تو آپ نے بحث نہیں کرنی جاہلوں کی طرح، جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو ویسے کے ویسے ماننا ہے۔ آیت نمبر 35 پہ چلیں جی۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اتنا آنر دیا، پھر ان کو کہا کہ تم اور تمہاری بیوی یعنی حضرت حوا جو تھی ان کو بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، یعنی کسی چیز سے منع نہیں کیا، ہر چیز کی آزادی دی، جہاں سے مرضی کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ دیکھیں ظلم کیا چیز ہوتی ہے؟ ظلم وہ چیز ہوتی ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہ دینا، غلط جگہ پہ رہنا۔ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ غلط جگہ پہ چیز رکھ دینا، حق جگہ پہ چیز نہ رکھنا، صحیح جگہ پہ اس چیز کو نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے حکم کو ویسے کہ ویسے مانا جائے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یعنی اس کی نافرمانبرداری نہ کرنا، اور اس کی نافرمانبرداری ظلم ہے جو کہ شیطان نے بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھیں ہر چیز کی الاؤ کی، لیکن ایک چیز سے منع کیا، ایک درخت سے، کہ اس میں داخل نہ ہو جائیں، یعنی کہ یہ چیز کا آپ نافرمانبرداری نہ کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز حلال ہے، بہت سی چیزیں حلال ہیں، لیکن تھوڑی سی چیزیں جو حرام ہیں لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، کیونکہ شیطان آپ کو اس کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے جو زیادہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں تو ہمیں ہمیشہ حلال کی طرف جانا چاہیے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز کا وہ کیا، بس ایک چیز سے منع کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو ٹیسٹ کر رہے تھے۔ آیت نمبر 36 پہ چلیں۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش ہے، مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو بیسیکلی پھر شیطان نے ان کو وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، کیونکہ وہ خود تو نافرمانبرداری کر چکا تھا، اللہ کی ناپسندیدگی حاصل کر چکا تھا نا جب اس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو پھر اس نے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ چیز آپ کھا لیں، آپ جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں کتنی چیزیں حلال ہیں لیکن حرام کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو ہما جب آیا نا فَأَزَلَّهُمَا، یعنی ان دونوں کو، دونوں میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اور دونوں میاں بیوی کو اس نے پھسلا کے، جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت حوا نے اس نے حضرت حوا کو پھسلایا شیطان نے، اور پھر حضرت حوا نے آدم علیہ السلام کو بتایا، ایسا کچھ ہمیں نہیں ملتا۔ بہرحال یہاں سے جو قرآن کی آیات سے ہے وہ یہی ہے کہ اس نے دونوں کو ہی وسوسے ڈالے، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کے پاس اس درخت سے کھا لیں تاکہ آپ ساری زندگی جنت میں رہ سکیں۔ اور یہ وہی والی بات ہے کہ جب آپ کی
کسی غلط چیز میں کہ صحبت میں ہوتے ہیں، یعنی کوئی آپ کو غلط مشورہ دے دیتا ہے یا وسوسہ ڈال دیتا ہے، آپ کے دل میں غلط خیالات ڈال دیتا ہے، جو شیطان بھی کرتا ہے اور کئی آپ کے دوست بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کسی غلط چیز میں غلط لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو غلط طرف جن کے رجحان ہوتا ہے، تو آپ بھی اس طرف چل پڑتے ہیں. تو بیسیکلی ہمیں کبھی اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں، اور سورہ اعراف میں آیہ نمبر 14 میں ہم نے یہ سے آگے یہی پڑھا ہے کہ شیطان نے کہا بعد میں اللہ تعالیٰ کو کہ مجھے مہلت دیں تاکہ میں ان لوگوں کو گمراہ کر سکوں، اور اکثر کو آپ ناشکرا پائیں گے. جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو بھی تمہارا ساتھ دے گا نا، سبھی وہ جہنم میں چلے جائیں گے. تو بیسیکلی شیطان اسی چیز پہ ورک کر رہا ہے کہ ان کو ناشکرا بنا کے اور ان کو جو ہے اللہ کی نافرمانبرداری کی طرف لے آؤں، کہ صرف میں اکیلا ہی نہیں ہوں نافرمان بردار، یہ سارے ہی نافرمان بردار ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے نا کہ تم میں سے بعد ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یعنی کہ جو شیطان ہے جو تم لوگوں کے وسوسے ڈالتے ہیں سارے، وہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے جو تمہیں راستے سے پھسلائیں گے. اور وہ جو شیطان ہے وہ تمہارا یعنی کہ دشمن ہوگا، خیر خواہ نہیں ہے. اور بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے دل میں کیا خیال آ رہا ہوتا ہے کہ ہائی میں تھک گئی ہوں، اب میں سو جاؤں، مطلب وہ آپ کو وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے کہ زیادہ نہ پڑھیں. مطلب ہر بندے کو اس طرح آزماتا ہے. جو بندہ نیکی کی طرف زیادہ ہوتا ہے تو اس کو اس طرح کر دیتا ہے کہ اب تھک گئے ہو، آرام کرو. جو بندہ برائی میں ہوتا ہے تو اس کی برائی میں اس کو زیادہ وسوسے ڈال دیتا ہے کہ پڑھے رہو، کوئی فرق نہیں ہوتا، اللہ تو رحمان رحیم ہے، معاف کر دے گا. تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں قرآن کی طرف جانا ہے. دیکھیں ادھر نا دو طرح کے رویے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، ایک تو شیطان کا اور ایک آدم کا. شیطان کا رویہ یہ تھا کہ اس نے گناہ کیا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گیا اور بحث کرنے لگا، جبکہ آدم علیہ السلام کا یہ معاملہ نہیں تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں غلطی ان سے ہوگی نا، تو انہوں نے فوراً اس چیز کو ایڈمٹ کیا. آیہ نمبر 37 میں ہم یہ پڑھیں گے. پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. تو بیسیکلی جو شیطان تھا اس نے تو جلدی سے یہ کر دیا کہ میں ڈٹا رہا، اس نے اپنی بات پہ ریگریٹ نہیں کیا. لیکن جو بھی بندہ ہو، انسان ہو یا کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ سے جب معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا بہت ریگریٹ تھا کہ انہوں نے بہت غلطی کی. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا تو انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی کے کلمات سکھائے. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ یہ سارا کہ میں خسارے میں سے ہوں، جیسے میرے سے ہی غلطی ہوئی ہے. جب انہوں نے اپنی غلطی ایڈمٹ کی تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہوا تواب الرحیم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اور تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اور یہ جو دعا ہے ربنا ظلمنا، یہ سورہ اعراف میں آیہ نمبر 23 میں ہم نے یہ پڑھی ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے توبہ بھی سکھائی، یعنی کہ جو لوگ دلیلیں دیتے ہیں، ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو لوگ آپ کو دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کیا نہیں، وہ صرف آپ کو، وہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ریپینٹ نہیں کر رہے ہوتے. اور جو بندہ بھی کتنا بھی آپ سے گناہ ہو جائے، اس سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں. 38 پہ چلیں جی. ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب انہوں نے اس پھل جہاں سے منع کیا تھا وہاں سے کھایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی حضرت حوا، حضرت آدم اور شیطان. جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئی، یعنی کہ اب ہدایت آئے گی زمین پہ، ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ اب یہ بتا رہے ہیں کہ اب آپ کو وحی آئے گی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت آدم یہ غلطی نہ کرتے تو ہم زمین پہ نہ ہوتے انسان. دیکھیں پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ بنا کے بھیجا، یعنی وہ زمین کے لیے ہی بنے تھے. مے بی یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ٹیسٹ کیا تو مے بی کسی اور طرح سے اتارتے، لیکن اب جب کہ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانبرداری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے اتار دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ اتر جائیں اور پھر اب آپ کے پاس وحی آئے گی، یعنی کہ ہدایت آئے گی. اور اتباع، جب تباع لفظ ہوتا ہے نا، اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی آپ فٹ سٹیپ پہ جیسے ہی دوسرے کا پیر جہاں پڑا ہے نا وہیں آپ پیر ڈال دیں، اس کو اتباع کہتے ہیں، فٹ سٹیپ پہ پیر رکھنا. تو آپ ان کو اس طرح فالو. ایک چیز ہوتی ہے اطاعت، وہ تو ہوتا ہے جو ہم حکم مان لیتے ہیں، لیکن اتباع ہوتا ہے بالکل ویسے کا ویسے کرنا جیسے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے.
جیسے صحابی تھے وہ بالکل ویسے کا ویسے کرتے تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے تھے. وہ چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل کاپی کریں. عبداللہ بن عمر تھے تو وہ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث سنا رہے ہیں یا کسی راستے سے گئے ہیں اور وہاں انہوں نے روکا ہے اپنے کیمل کو, تو پھر وہ جب اس راستے پہ جاتے تھے انہیں ضرورت نہیں بھی ہوتی تھی تو وہاں رک جاتے تھے. تو وہ مطلب بالکل اتباع کرتے تھے نا, تو اس کو اتباع کہتے ہیں. تو بیسیکلی تو جو لوگ بھی فالو کریں گے یعنی اس ہدایت کو فالو کریں گے, جب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھیجے گا یعنی وہی بھیجے گا گائیڈنس کے لیے, گائیڈنس اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ سے انسان کو دی ہے, تو گائیڈنس بھیجے گا تو اس کے بعد نہ اسے کوئی خوف ہوگا. جو اس پہ عمل کرے گا نا, تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جو عمل کرے گا اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا. دیکھیں خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف ہمیشہ آپ کو فیوچر کا ہوتا ہے. فیوچر کیا چیز ہوتی ہے کہ جیسے اب کل کیا ہوگا, اب ڈے آف ججمنٹ کا ہمیں خوف ہے, قبر کے عذاب کا ہمیں خوف ہے, تو تب ہم اپنا خیال کریں گے, تو وہ ہمیشہ اتباع کریں گے, وہ ہمیشہ ہدایت کی طرف جاتے ہیں. اور نہ ان کو کوئی یحزنون ہے نا, کوئی حزن نہیں ہوگا. حزن کیا چیز ہوتی ہے؟ حزن وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو پچھلی بیک گراؤنڈ کی ہوتی ہے. جیسے کئی صحابی تھے تو انہیں یہ غم تھا کہ ہم نے پہلے اتنا کیا ہے تو اب ہمارا کیا ہوگا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دلائی کہ جب آپ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کی مثال دی ہے نا کہ انہوں نے جب غلطی ہو بھی گئی تو بھی انہوں نے فوراً ریپینٹ کیا. جب ربنا ظلمنا کہا تو فوراً ریپینٹ کیا. جب آپ ریپینٹ کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا, اور دیکھیں کتنی عزت دی, خلیفہ بنایا زمین پہ, پھر وہ عزت ان کو دی اور وہ عزت سے زمین پہ رہے. تو اسی لیے اب ہمیں ہدایت کی صورت میں ملی ہے. جن کو بھی ہدایت ملتی ہے اور اس کو اتباع کرتے ہیں, اور ہمارے پاس ہدایت کیا ہے؟ قرآن. تو اب ہم اگر قرآن کے ساتھ چلیں گے نا اور جڑ جائیں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو ہمیں نہ پھر کوئی خوف رہے گا یعنی فیوچر کا کہ آخرت میں ہم کچھ نہیں لے کے گئے تو ہم اب ظاہر آخرت کے لیے محنت کریں گے, نیکیاں لے کے جائیں گے, اور کوئی پچھلا گناہ جو ہمارے پاس ہو گئے ہیں اس حزن کے ساتھ بھی نہیں رہیں گے کہ ہمارے پاس اتنا کم ہے, ہائے ہمارے پاس یہ گناہ ہو گیا, ہمیں اللہ کیسے معاف کرے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا اگر آپ اپنی زندگی سیدھی کر لیں گے قرآن کے مطابق. اور آگے 39 پہ کیا ہے جی, اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا, جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ عمل کرے گا, اتباع کرے گا, اس کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا, اور جو نہیں کرے گا یہ ان کے بارے میں, جو نہیں کرے گا یعنی اس کو انکار کریں گے, جو اس کو فالو نہیں کریں گے, ان کا عذاب کیا ہے, وہ پھر جہنم میں رہیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب یہ فیصلہ انسان نے کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے قرآن کو, ہدایت کو فالو کرنا ہے, یہ ہماری چوائس ہے, یہ رہنمائی کی طرف چلنا ہے, یا پھر ہم نے اپنا انجام دوزخ بنانا ہے. تو یہ چیز انسان نے کرنی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں راستے بتا دیے کہ شیطان نے ریپینٹ نہیں کیا تو دیکھیں اس کا کیا انجام ہوگا, اور حضرت آدم نے ریپینٹ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ بھی بنایا, پروفٹ بھی بنایا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ریپینٹنس قبول بھی فرمائی. تو یہ جی آج کی آیتیں ہیں.